کہ میں ਤਾਂ 20 ਬੱਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ 25 ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ وہ قربانی نہیں ہونی. قربانی تب ہوگی جب آپ اپنے سے غریب کے ساتھ جھک کر ملیں گے، جب آپ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے نیچی رکھیں گے. یہ کس نے سمجھا دیا کہ صرف جانور قربان کرنے سے بقرعید کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو، اپنی جھوٹی شان و شوکت کو، اپنی دولت کو، اپنی ان بے حیا آنکھوں کو، اس بدتمیز زبان کو جب تک آپ لگام نہیں ڈالیں گے، جب تک اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کریں گے، جتنے مرضی بڑے جانور قربان کر لیجئے، کوئی قربانی قبول نہیں. اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں نماز کے لیے امام بھی بہت ضروری ہے. تو اگر نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو نماز کے لیے ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے. نماز کے لیے بیوی کے ساتھ رضامندی بھی ضروری ہے. نماز کے لیے بھوکے پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچانا بھی ضروری ہے. یہ کس نے فلسفہ سکھا دیا کہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاؤ، بولو ہم قربانی کر رہے ہیں؟ یہ زبان قربان نہیں ہوتی جو چپ ہو جائے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے. کون سی قربانی؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے قربانی ہو رہی ہے کہ جی ہم 2 لاکھ کا بکرا لے آئے، 5 لاکھ کا لے آئے ہیں، کہ جی اس بکرے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، اور یہ جو حافظ قرآن جن کی چھاتی کے اندر قرآن پورے کا پورا محفوظ ہے ان کی تنخواہ 10,000 روپے ہے. تو اس وقت تمہیں شرم و حیا نہیں آتی ہے؟ کون سا فلسفے پہ چلنا چاہتے ہو؟ دین میں کوئی جگہ نہیں نمائش کی، دین میں کوئی جگہ نہیں غرور کی، دین میں کوئی جگہ نہیں تکبر کی، دین کے اندر کوئی جگہ نہیں بے حیائی کی. دین کے اندر سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، محمد رسول اللہ کا کہنا ماننا ہے. جو بندہ دین کے اندر سرکشی کرنا چاہتا ہے وہ دین میں عزت پا نہیں سکتا ہے. اس لیے 2 لفظوں میں قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بتا دینا کون سا جانور کریں کون سا نہ کریں، کون سے جانور میں کتنے عیب ہوں، ہو جائے گی کہ کون سے جانوروں میں کتنے ہو وہ نہیں ہوگی. تو میں نے انہیں محبت سے کہا، میں کہا اس پہ تو ساری دنیا ہی بات کر رہی ہے. صبح شام فون ہی اسی بات کے آ رہے ہیں کہ جی کان کٹا ہوا ہے، پیر پہ نشان ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی. یہ جو دل کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جانور کا تو فلسفہ سیدھا سا ہے، جو آپ کے دل کو بھا جائے، آپ کا دل کہے کہ یہ اعلیٰ چیز ہے تو وہ بہتر ہے، جائز ہے. جب آپ کا دل نہیں مانتا تو بس جائز نہیں. وہ تو 2 لفظ معاملہ ہے. تو اس لیے اپنے دل کو تابع کریں اللہ اور اس کے رسول کے. ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ دیکھو میں نے اللہ سے دوستی کی، میرے رب نے خواب میں کہا کہ ابراہیم بیٹا قربان کرو. بیٹے کو کہا، بیٹا بھی کہتا ابو جی جیسا آپ کا رب چاہتا ہے میں بھی وہی کروں گا. بیوی کو شیطان نے جا کے کہا تیرے بیٹے کو قربان کر دے گا جو ایک ہی اولاد ہے اور سالوں کے بعد ملی ہے. کہنے خبردار، میرا رب اگر یہ چاہتا ہے تو پھر میں اپنے خامد کے ساتھ ہوں. تو کبھی گھر میں بیٹھ کے کسی کی بھلائی کا پروگرام بھی بناؤ. کبھی گھر میں بیٹھ کے یہ بھی سوچو کہ ہم نے قربانی دینی ہے اس جھوٹی شان و شوکت کی جس کی وجہ سے اپنے سکے بھائی سے ناراضگی ہے سالوں سے، کہ اس عید پر اس جھوٹی شان و شوکت کی قربانی دیتے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچیں گے، دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں گے کہ اللہ واسطے مجھے معاف کر دے، ہم اس کے گلے ملیں گے. کبھی ایسی قربانی دینے کی بھی کوشش ساتھ میں کی جائے گی کہ نہیں؟ کبھی گھر میں بیوی اور بچے بیٹھ کے یہ بھی تو ارادہ کریں کہ فلاں رشتہ دار بہت زیادہ غریب ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، کیا اس کو بیک وقت میں اتنی دولت نہ دے دیں کہ یہ سٹینڈ ہو جائے، اس کا کاروبار چل پڑے. کیا گھر میں بیٹھ کے کبھی کیسا ارادہ نہیں ہوگا کہ میرا پڑوسی بڑا پریشان حال ہے، اس کے گھر دکھوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں بڑی رحمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے؟ قربانی کا فلسفہ مسلمان کو سکھاتا ہے. اس ملک کی جنگ آزادی آپ اگر تاریخ اٹھائیں گے 1857 کی
بے شمار علماء نے قربانیاں دی ہیں، دلی سے میرٹھ تک، دلی سے کلکتے تک، اور دلی سے لدھیانہ تک، لدھیانہ سے پشاور تک۔ سن 1857 میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جی ٹی روڈ پر جس میں علماء کی لاشیں نہ انگریز نے لٹکائی ہوں۔ کیوں؟ یہ فلسفہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، یہ فلسفہ ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے کہ ہم قربانی دیں گے، اپنی انا کی بھی دیں گے، اپنے ملک کے لیے بھی قربانی دیں گے، اپنے سماج کے لیے بھی دیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دیں گے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دیں گے۔ یہ جذبہ تبھی تو ہے، یہ محمد رسول اللہ نے یہ اتنی بڑی عید قربان بنائی اسی لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا خوبصورت واقعہ بنایا اپنے دوست کے ساتھ، کیوں بنایا؟ دوست کی عزتیں اس لیے بنائیں تاکہ ہم دوست کی پیروی کر کے عزتیں کما لیں۔ محمد رسول اللہ کے تمام کام اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کے پیچھے چل کے عزتیں کما لیں۔ تو دعا بھی کیجئے، وقت بھی ہو گیا انشاءاللہ تعالی، تو اس عید پر کریں گے قربانی انشاءاللہ۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ جانور کی قربانی کے ساتھ، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ اس عید پر عہد کریں کہ یا اللہ اس بار جب عید کی صبح کو ہم اٹھیں گے تو اپنی جھوٹی انا کو قربان کرتے ہوئے اپنے سے ناراض لوگوں کے گلے ملیں گے۔ ہم اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے غریب پڑوسی کے ساتھ ایک دن عید کا منائیں گے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے غریب رشتہ دار کے گھر پہ جا کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو یاد رکھیں جو محمد رسول اللہ کی پیروی پہ آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح یاد تازہ کی جاتی ہے نا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی، جس نے محمد الرسول اللہ کا طریقہ اختیار کر لیا، جس نے رسول اللہ کی طرح غریبوں پر رحم کیا، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق ماں باپ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق پڑوسیوں سے محبت کی، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق غریبوں کو کھانا کھلایا، جس نے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق ایسے غریب کی مدد کی جس پر گنڈے راج کرنا چاہتے تھے اور گنڈوں کے ساتھ جا کے ٹکرا گیا، وہ آج بھی عزت پائے گا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کا تاج پہنائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا